بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا۔ اس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر کرنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کو یعنی کہ صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لائے ہیں۔ ان منافقین نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی ہے اور سعادت ہے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور ایک ان کا نام ہے۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ ظاہر بات ہے نفع دنیاوی نفع نہیں دیکھتے، آخرت کا نفع اصل نفع ہوتا ہے، کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ اصل دائمی زندگی تو آخرت کی ہی کی زندگی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جنت میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھتی ہو اے عائشہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی وہ تو غریبوں مسکینوں کے کام آتے ہیں اور وہ تو محتاجوں کے کام آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آخرت پر یقین نہ رکھے اور آخرت کی طلب یعنی کہ اللہ سے دیدار کی طلب نہ رکھے تو وہ جنت میں کیوں کر جائے گا۔ جو آخرت کی فکر ہی نہ کرے اور دنیا ہی کی فکروں میں لگا رہے۔